السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اس کوشش اور کاوش میں مدد و نصرت فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سمجھنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری سب مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ میرے سبق کو دیکھتے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ فیس بک پہ ہوتے ہیں تو فالو کر لیں۔ اس طرح آنے والے سبق آپ تک آتے رہیں گے۔ اس پرفتن دور میں ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں ہے، اور اگر ہم اپنی دنیا کو ان احکامات کے تابع کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 8 صورتیں ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئیں، اور آج ہمارا سبق سورۃ توبہ کی شان نزول کے بارے میں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 10 اور 11 میں ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 9ویں نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے حساب سے یہ تقریباً 114ویں نمبر کی صورت ہے۔ اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے، یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں منافقین اور مشرکین کا تذکرہ ہے، جہاد کی اہمیت ہے، ایمانی اور جنگی ذمہ داریاں، غزوہ تبوک سے جڑے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ اس کا دوسرا نام براتن یا برات ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کفار اور مشرکین سے تمام معاہدے منسوخ کرنے کا اعلان ہوا۔ منافقین کی سازشوں کا ذکر ہے، مسجد ضرار کا بیان ہے، صحابہ کی کچھ غلطیوں پر ان کی معافی کا اعلان اور ان کے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مختلف علماء اور مفسرین نے اس کی کئی تعویلیں کی ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ عرب جب معاہدہ توڑتے تو اس اعلان نامہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے یا نہیں بولتے تھے، اور اس میں بھی معاہدوں کی تنسیخ کا ذکر ہے، لہٰذا یہ صورت اسی نوعیت کی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو بس یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ اس میں ایک اور بھی نکتہ ہے کہ جو 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے شروع میں صحابہ کے دور سے لے کر اب تک کسی نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کی جسارت نہیں کی۔ یہ قرآن کے اصلی ہونے، اس کے محفوظ ہونے، یا یوں کہہ لیے کہ اعجاز ایک ہے کہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آج بھی قرآن پاک من و عن اسی طرح موجود ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور کے دور میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، ہم پوچھ نہ سکے، مگر سورۃ توبہ کا جو مضمون ہے وہ سورہ انفال کے مضامین کے مشابہ تھا۔ یہ دونوں صورتیں ایک ہی سی ہیں، اور یہ بھی احتمال تھا کہ یہ 2 ہیں، یعنی بعض لوگ صحابہ کا خیال تھا کہ 2 ہیں اور بعض کا خیال تھا کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ ایک ہی ہیں۔
تو دونوں احتمالوں کا لحاظ رکھتے ہوئے علیحدہ بھی کیا اور نہیں بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا سورۃ توبہ تلوار کے ذریعے کفار سے امان اٹھانے کے لیے اتری اور بسم اللہ امان کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا یہ اس پہ شروع میں بسم اللہ اسی لیے نہیں لکھی گئی۔ تمام صورتوں کے نازل کرنے پر ایک تیسری تعویل جو ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تھے مگر سورۃ توبہ کے نزول پر انہوں نے نہیں پڑھی۔ اور چوتھی جو بات ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جمع قرآن کا موقع آیا، تدوین قرآن کا موقع آیا، تو اصحاب رسول میں اختلاف تھا۔ بعض کا خیال تھا کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ ایک ہی صورت ہے، یعنی یہ سبع طوال سے ہے۔ بعض کا خیال تھا اس کا مطلب 7 بڑی صورتیں، یعنی کہ یہ 2 صورتیں ہیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ نہیں فرمایا تو دونوں جماعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے علیحدہ نام تو لکھا مگر بسم اللہ نہ لکھی۔ اس سورہ کے اور بھی نام ہیں، توبہ، برات، الفاظہ۔ تو یہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، برات اس لحاظ سے کہ شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اور الفاظہ کا مفہوم رسوا کرنے والی، یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی۔ تو یہ مختصر سا شان نزول تھا اس کا، سورہ توبہ کا۔ انشاءاللہ اگلا ہم سبق سورۃ نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ میری سب سے پھر گزارش ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف لوٹیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں، اس پر عمل کریں اور یہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر صحیح طریقے سے اور آسان طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔